جی السلام علیکم، ایک بار پھر میں زرین عارف جہانارہ میموریل ٹرسٹ کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں جس کے بارے میں بہت ساری کوئریز آئی ہیں، اور بہت سی میری دوستیں رشتہ دار وہ کہتی ہیں کہ بچہ کھاتا نہیں ہے اور ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں تو اتنا ڈپینڈنٹ ہے اور وہ ضدیں کرتا ہے، اور یوں کہنا چاہیے انڈیپینڈنس کو بھی ہم نے بہت بدل دیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ، سیلف ریلائنٹ، اپنے آپ پر منحصر کرنا، اپنے فیصلوں پہ منحصر کرنا، نئی نئی باتیں سوچنا کرنا، ان چیزوں کا مطلب فرق کر دیا۔ اب تو فریڈم اور انڈیپینڈنس وہ اس طرح کی کہ ڈونٹ ٹچ می، مجھ سے انٹرفیئر نہ کریں، یہ میرا معاملہ ہے، کچھ اس قسم کے کچھ کافی چینجز آ گئے۔ لیکن جو چیز آج ٹاپک بعد میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن پہلے کہانی سے شروع کروں گی۔ بہت چھوٹی تھی، فونک سیکنڈری ڈی بلاک میں اسکول تھا۔ والدہ میری والد کے ساتھ زیادہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی تو میں اپنی نانی کے پاس بڑی ہوئی۔ عمر یاد نہیں لیکن بہت چھوٹی عمر، کنڈر گارٹن کہتے تھے، تبھی نرسریاں نہیں تھی، تو کنڈر گارٹن کی وجہ سے میرے خیال میں 6-7 سال کی ہوں گی، 7 نہیں تو 5-6 کی۔ تو وہ ڈی بلاک اسکول تھا کونے پہ، اور سامنے بس اسٹاپ، اور جو بس آتی تھی ماڈل ٹاؤن بس جو مجھے کلب چوک، کیونکہ جی بلاک میں گھر تھا تو وہاں اتارنے کے لیے ہمیں بس پہ آنا جانا ہوتا تھا، اور سیفلی ہم آتے جاتے تھے، کسی نے نہیں کہا اغوا ہو جاؤ گے، یہ ہو گیا، سیکیورٹی مچ بیٹر، جس کی وجہ سے ہم خود ہی آنا جانا۔ تو بس جس وقت ماڈل ٹاؤن کی، مجھے سڑک کراس کرنی تھی، اب اس عمر میں سڑک کراس کرنی بھی سیکھ لی، ایک کندھے پر بڑا سارا بیگ بستہ اسکول کا، چھوٹی سی جماعت، تو وہ سارا کچھ کیونکہ ضرورت تھی تو سیکھنا پڑا، کرنا پڑا، اور بہت تیزی سے اس عمر کی باوجود کافی ہم بڑے ہو گئے تھے مینٹلی کہہ لیجیے۔ تو جب میں نے کراس کی تو اگلا لمحہ جو مجھے یاد ہے کہ میں سڑک کے بیچوں بیچ تھی، اور میرا رخ ایک طرف تھا، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کوئی گاڑی والا، پیچھے کوئی لڑکے سے تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ ایک دم بھاگ گئے۔ تو یعنی کہ انہوں نے مجھے کراس کرتے ہوئے، میں نے دھیان نہیں دیا ہوگا اس عمر میں، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا ہوگا، گاڑی آئی، چوٹ لگی، میں گری، وہ بھاگ گئے، میں اٹھی، اتنے میں دیکھا کہ بس آ رہی ہے، فٹافٹ اپنی سائڈ پہ آئی، بیگ کندھے پہ، اور میں بس پہ چڑھ گئی۔ چڑھنے کے بعد کچھ محسوس ہوا، تکلیف ہوئی، جی بلاک کے اسٹاپ پہ اترے، گھر پہنچی، گھر پہنچ کے تو ایسے جا کے لیٹ گئی، اور ایک نہ میں نے کپڑے بدلے، جو عادت مجھے ڈالی گئی تھی نانی میری نے کہ کپڑے چینج کرنے ہیں، منہ ہاتھ دھو کے آ کے کھانا اکٹھے کھانا ہے، تو میں لیٹ گئی، اور وہ حیران سی ہوئی ہیں، اور دیکھا کہ ایک کافی خون کے قطرے گرے ہوئے تھے بستر پہ بھی، کپڑوں پہ، یونیفارم، واٹ ایور، اور بستہ ویسے تو ایک دم وہ گھبرا گئی، خیر اٹھی، دیکھا کہ مجھے بہت چوٹ لگی تھی کندھے پہ، اور اس زمانے میں ٹانگا جو ہمارے بچپن میں، تو اسی وقت اپنا ہی گھر کا ٹانگا تھا، سائز کو بلایا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر عباس تھے جہاں کے ماڈل ٹاؤن کے، اب شزان بیکری وغیرہ ادھر ہی سامنے، عباس میاں نے، ڈاکٹر نے دیکھا، انہوں نے کہا شکر ہے ہڈی بچ گئی لیکن چوٹ بہت ہے، خیر خون خون، یہ وہ، پٹیاں شٹیاں، ہم گھر آ گئے۔ وقت گزر گیا، اور مجھے سب کہنے لگے کہ نہیں، آپ نے چلتی بس میں سے اترنے کی کوشش کی ہوگی، اس لیے آپ کا پاؤں پھسلا، اس لیے آپ کا پاؤں مڑا، آپ گر گئیں، چوٹ لگی۔ میں کہتی بھی رہی، لیکن بہرحال اتنا زیادہ کسی نے ہو ہا نہیں کی، شور نہیں کیا، اور وقت گزرا اور ٹھیک ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں سیکیورٹی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمیں خود کرنی پڑتی تھیں۔ مثلاً ہاؤس کھیلتے تھے، ساری کزنز اکٹھے ہو گئی، گھر کے اندر ہی فرش، بڑے بڑے گھر بڑے تھے، ماڈل ٹاؤن کے گھر بڑے ہوا کرتے تھے، تو اس میں ایک چادر لگا کے ہاؤس بنا لیا، اور سارے ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں اور لے اوور ہو رہے ہیں اپنی اسی ٹینٹ میں، اسی کمرے میں۔ تو ہمیں اپنے ہی فن کے لیے سیکھنا پڑتا تھا، گڑیا بنائی، خود ہی اس کی بیٹھ کے شادی کر لی، ایک اور گڑیا بنا لی، آپس میں باتیں کرتے رہے، ایک امیجنری ورلڈ جس میں پریاں بھی تھیں، چڑیلیں بھی تھے، جن بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، بہن بھائی بھی، اور ان سے باتیں کرتے رہے کہ اپنی ہی ایک دنیا کریٹ کی جاتی تھی۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، گر گئے ہیں تو خود ہی اٹھنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، بھوک لگی ہے تو خود ہی جا کے ڈھونڈ کر کھا لیا ہے،
کوئی اس طرح سے پیچھے پیچھے ماں نہیں آتی تھی، کیونکہ والدہ خیر میری تو تھی نہیں، نانی میری اپنا بہت گھرداری میں مصروف بھی تھی، لیکن وہ ہمیں ایک انڈیپینڈنس دیتے تھے، سیلف ریلائنس، اپنے آپ پہ منحصر کرنا. گر گئے ہیں، چوٹ لگی ہے، بھوک لگی ہے، اسکول جانا ہے. رات کو شام کو جب میں کانوینٹ اور سیکرٹ ہارٹ وغیرہ میں جاتی تھی، یونیفارم ملتا تھا، وہ ہوتا تھا کہ 3 دن آپ نے اس کو چلانا ہے. تو واپس آ کے گھر پھر اسکول میں نے چینج کر لیا چند مہینوں میں ہی. تو کیونکہ بڑے ہو رہے تھے تو بہتر اسکول اور بہتر کلاس میں جانے کا شوق، تو وہ پائنچے دھو کے اور جو پٹیاں بنتی تھیں خود ہی وہاں پہ بڑی ساری پٹی کو فرش پہ ڈالنا، اس کو فولڈ کرنا اور پٹی بنا کر، کوئی ہیلپ نہیں تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ایک یوں کہنا چاہیے، نگلیکٹ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں ماں باپ نے شاید نظر انداز کر دیا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت سپیس دے دی، اور ہمیں ایک جذباتی طور پر اپنی طاقت کو خود بنانا پڑتا تھا. اتنی آرام آسائش کی اجازت نہیں تھی. گھر پہ جو کام کرنے والی آتی تھی بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے یا بستر بنائیں یا کتابیں. خود ہی بستہ بھی بنانا پڑتا تھا، لنچ بھی خود ہی بنانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے تجربے کو کنٹرول نہیں کرتے تھے. دس واز ناٹ اے کنٹرولڈ ایکسپیرئنس بائی دا ایلڈرز. اور ہمیں بڑے نارمل سی بات تھی کہ جب باہر، چونکہ سیفٹی کافی تھی چھوٹی سی عمر میں، جتنے محلے کے بچے ان سب سے ہمسایوں سے بہت آنا جانا تھا، ان کے بچے، ملازموں کے بچے. یقین کریں پل گولی، آپ کو تو شاید کئی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا پل گولی کہتے کس کو ہے، بنٹے جس کو کہتے ہیں، ماربلز، پٹھو گرم، پل گولی، چھپن چھپائی، یہ ساری چیزیں، برف کے گولے، کیونکہ وہ شاید بہتر صاف بناتے تھے، شاید اتنی اس میں گندگی نہیں ہوتی تھی. ہماری امیونٹی اتنی مضبوط ہو گئی کہ ہم نے ایک امیجنری دنیا بنا لی. پھر جو بچے تھے ان کے ساتھ باہر سڑک پر بھی کھیلنا، اور جو ہماری جذبات کی، امیجنیشن کی طاقت تھی، گر کر اٹھنا، کوئی ہمارا ہو ہا ہا پچھ پچھ نہیں تھی. خود ہی ہمیں مطلب اپنے آپ کو جسمانی طور پہ نہیں لیکن ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، مطلب یوں ہی سمجھیں کہ اگر میں چکی پہلی دفعہ اگر چکی چلاؤں گی اور پیسوں گی تو چھالے تو پڑیں گے، لیکن اگر میں یہ چکی پیستی رہوں گی تو وہ چھالے اوپر سے اسکن میری سخت ہو جائے گی اور ریزسٹنٹ ہو جائے گی. پھر وہ چھالے اور وہ میرے ہاتھ اور ہتھیلی اسکن اتنی نرم نہیں رہے گی کہ ذرا سی چوٹ سے وہ پھٹ جائے، یا ماں باپ جو کہ ہائے بچہ بیچارہ چوٹ لگ گئی، یہ ہو گیا. لیکن آج کل ہمارے ماں باپ بہت کمپلین کرتے، کیوں؟ وہ بچے کو اسٹرگل نہیں کرنے دیتے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا بچہ اگر باہر، میری بہت سے دوست ہیں ان کے بچے جب باہر چلے جاتے ہیں تو خود ہی وہ اپنے آپ کو سنبھالتے کے چکر میں کپڑے بھی استری کریں، دھو بھی رہے ہیں. اگر اکیلے ہیں تو خود ہی وہ اسٹریٹجیاں بنا رہے ہیں اپنی فن کے لیے، خود ہی وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے آئیڈیاز کو، وہ اپنے آپ پر منحصر کر رہے ہیں. اور ہمارا رشتہ میری عمر میں وقت کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ فرق تھا. اب ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، امیڈیٹلی. آج اگر آپ نے کوئی چیز آرڈر کی ہے تو اگر ایک دن میں نہیں پہنچتی تو کیا مصیبت پڑ جاتی ہے. ہمیں پلان کرنا پڑتا تھا ہماری شاپنگ، ہمیں اجازت نہیں تھی، ہمیں گلے میں پیسے ڈالنے پڑتے تھے. آج کل بھی ہے، لیکن انتظار اتنا کہ کئی دفعہ ایک ٹی وی کا پروگرام ہی جب اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، اور کئی دفعہ ماں باپ اتنی خواہشات کے ساتھ اس وقت جب پہنچتے تھے چیز کے حاصل کرنے میں تو نہ ہو جاتی تھی، اور جب وہ نو کرتے تھے ہماری جرت نہیں تھی ریئیکشن کرنے کی، چپیڑ پڑتی تھی آگے سے، اور معافی بھی ہم مانگتے تھے، ماں کی گودی میں ہم گھسے تھے. اور مجھے بہت یاد ہے کہ اگر روٹھ جانا کہ کوئی چیز پسند نہیں تو اماں کہتی تھی روٹنا ہے روٹھ جاؤ، بھوک لگے گی تو کھا لو گے، روٹنا ہے روٹھ جاؤ، چیز کی ضرورت پڑے گی تو لے لو گے. مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پچھ پچھ کر کے. اور آج کل بچے فٹ شرنک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور شرنکس زیادہ تر، ناٹ آل، ناٹ ایکسپیرئنس پرانی والی بچیاں نئی نئی جو نفسیات پڑھ لیتی ہیں، وہ شرنکس جو ہیں ان کو کوئی ویلیوز نہیں پتہ، ہمارے کلچر کے بارے میں نہیں پتہ.
وزڈم کوئی نہیں ان کے پاس. اور وہ شرنک فوراً آپ کو اپنا ایک ویو دے دیتی کہ یو آر سو امپورٹنٹ, کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے کچھ کہہ دیا, دوستوں نے کہہ دیا, دفتر والوں نے کہہ دیا, ایسی کی تیسی ان کی. تو وہ ہمارے پاس جو رشتہ وقت کا, انتظار کا, لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, وہ بہت فرق تھا, جس میں لوگوں سے بھی ریجیکشن ملتی تھی, بڑوں سے بھی ملتی تھی, لیکن ہم کمپلین کرتے تو تھے, لیکن شاید بڑبڑ ضرور کرتے تھے, لیکن وہ اس بڑبڑ میں بھی بڑی جلدی اوور ہو جاتا تھا. شرنک کے پاس جا جا کے 10,000 20,000 کسی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ہمارا بیسٹ شرنک ہوتا کہ بڑبڑ کر لی اور رات کو ماں کی گودی میں اس کے ساتھ پھر سو گئے. ہمارے پاس چوائس زیادہ نہیں تھی, اب چوائس بہت زیادہ ہے. بچوں کے لیے اتنی چوائس ہے, اور انتظار نہیں کرنا, شاپنگ کو پلان نہیں کرنا, خاص کر جو بچیاں اب اکیلی ماں باپ کے پاس رہتی ہیں, شادیاں نہیں, تو وہ اتنا ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, خرچہ تو ماں باپ اٹھا رہے ہیں, کہ ان کا خرچہ زیادہ تر ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے, جنک فوڈ میں ہوتا ہے. ہم نے آنا اندر کھیل کھیل میں 7 8 10 12 سال کی عمر میں, دیکھنا کہ رات کی روٹی پڑی ہے, صبح کی روٹی پڑی ہے, مکھن لگانا, چینی ڈالنی, اس کو ایک رول بنانا, سو کالڈ شورما آج کل کا, ہمارا چینی کا شورما, لے کے بھاگ جانا, ہاتھ میں لے کے کھانا. تو وہ کچھ مضبوط ہمیں ماں باپ نے شاید وہ پلان نہیں کیا, انہوں نے کوئی نفسیات کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں, انہوں نے کوئی لیکچر نہیں سنے تھے. آج کل تو بہت کچھ اویلیبل ہے, آج کل تو ماں باپ کو چاہیے پڑھے, لیکن خدا را یہ بہت ضروری چیز جو سیکھنے والی ہے کہ بچوں کو گر کر اٹھنا خود ہی اٹھنے دیجیے. میں نہیں کہتی خدا نخواستہ سر پھٹ جائے تو آپ کہیں کہ خود ہی کر لے گا, آپ کو اس وقت تو ہسپتال لے کر جانا ہے. ہم اس عمر میں اپنے چھوٹے چھوٹے گھروندے بھی بناتے تھے, ریت کی چیزوں سے بھی کھیلتے تھے, مٹی سے بھی کھیلتے تھے. رسک جو تھا اس کو اسیس کر لیتے کہ زیادہ اوپر اگر چڑھیں گے فلاں درخت کے اوپر تو کچی ٹہنی ہے تو گرے گی, تو گرتے بھی تھے. اور کبھی کبھی وہ شہد کا چھتا مکھی کا لگا ہوتا تھا, تو ڈرتے ڈرتے ذرا پاس جا کر, کیونکہ رسک کی اسیسمنٹ کرنے کی ہمیں اس وقت یہ عقل خود بخود آنی شروع ہو گئی تھی, بجائے اس کی کہ وہ پوچھ پوچھ کرتا رہے اور ہمیں ہر وقت گودی میں, جو بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہیومن ٹچ ہے نا, اور ماں باپ کا گود ہے, اور ماں باپ کا یہ پیار ہے, لیکن یہ گودی میں اور ماں باپ کا سکن ٹو سکن ٹچ کا, باڈی کا بہت بڑا تعلق ہے. اس پہ بھی کبھی آئیں گے, اور یہ بہت لازم ہے کہ آپ بچے کو بچپن سے دیں, لیکن بچے کو بڑا ہونے دیں, بھاگنے دیں, گرنے دیں, چکی پیسنے دیں, بھوک لگی ہے خود ہی کھائے. آپ اس کو ایموشنلی پیرالائز مت کریں, تاکہ وہ جس وقت بڑے ہوں, بچوں کی جب شادیاں ہو جائیں تو ماں باپ کی طرف دیکھتے رہے کہ کیا ڈیسیشنز لینی ہے. پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. کئی بچے تو ماں کی گودی سے نہیں نکل سکتے کیونکہ ماں کا ہولڈ ہوتا ہے, ماں کے پاس وزڈم زیادہ ہوتی ہے, انہوں نے اپنی وزڈم ابھی تک حاصل ہی نہیں کی ہوتی. تو جو بچے بچپن سے اپنے آپ پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے, ہر قدم اپنی طرف کا ہے, بچوں کو ہاتھ پکڑ کر چلنا ضرور سکھائیے, لیکن چھوڑ دیجیے اس کے بعد. ان کے لیے کھانا جو ہیلدی فوڈ ہے, یہ ہر وقت جنک فوڈ نہیں, ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا, کیونکہ آپ کے اندر جو جائے گا وہی باہر آئے گا. اس لیے ماں باپ کے لیے بہت گزارش ہے کہ مت ان کو, اور یہ چھوٹی عمر میں ہی 20 25 15 سال 8 سال 10 سال شرنکوں کے پاس بھیج دیتے. یو آر دا بیسٹ شرنک, یو آر دا بیسٹ سائیکالوجسٹ, مگر آپ نے سننا ہے, کمیونیکیشن کرنا ہے, اور بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہے کہ بیٹا میں آپ کی ڈیسیجن کو رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, لیکن اس میں وزڈم ان کے پاس ابھی نہیں آئی. وزڈم کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. وہ کس نے دینی ہے؟ آپ نے. اور سب سے بڑی کس طرح چیز دینی ہے؟ ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے, فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرے اور آپ ان کو ٹوکے نہ. ہر بچہ ڈسپلن پسند کرتا ہے, ہر بچہ ڈسپلن چاہتا ہے. کئی دفعہ جہارہ کو میں جب ٹوکتی تھی اور کبھی کبھی وہ ریئیکٹ کرتی تھی, تو اگلے دن وہ کہتی تھی مما آپ نے مجھے روکا, بہت اچھا کیا. اس لیے
کہ اگر آپ مجھے نہیں روکیں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ لائن کہاں ڈرا ہے. اور میری تربیت کے لیے میں اس چیز کی شکر گزار ہوں. اور وہ اس چیز کو اپریشیٹ اس لیے کرتی تھی کہ پوری طرح لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، کانسیکوینسز کے ساتھ کہ اس عمل کا اثر کیا ہوگا سکھایا جاتا تھا. تو ماں باپ سے گزارش ہے بچوں کو انڈیپینڈنٹ، لیکن کون سا انڈیپینڈنٹ، بچوں کو سیلف ریلائنٹ، لیکن کیسی سیلف ریلائنس یہ آپ نے سکھانا ہے. لیکن وزڈم آپ کی، تجربہ ان کا، اور ہلا شیری آپ کی طرف سے. خدا حافظ.